آج کے اس خطبہ جمعہ میں رمضان میں کی جانے والی کچھ غلطیاں اور کچھ غلط فہمیاں اس کے متعلق میری بات ہوگی، اس لیے کہ ہر سال رمضان کے آتے ہی یا رمضان کے داخل ہونے کے بعد رمضان کے فضائل، رمضان کے مسائل، رمضان میں کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر تو ہم سنتے آتے ہیں، لیکن رمضان میں کیا غلطیاں، کیا کوتاہیاں ہم کرتے ہیں، اس پر آج مختصر سے وقت میں کچھ پوائنٹس کی شکل میں کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ساتھیوں، رمضان میں جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر لوگ تو وہ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے، لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پہلے دن کا روزہ رکھ لیے، صرف جمعہ ٹو جمعہ کا روزہ رکھ لیے، یا آخری جمعہ کا روزہ رکھ لیے، یا شب قدر 27 رمضان کا روزہ رکھ لیے، یا آخری رمضان 29 یا 30 کا روزہ رکھ لیے۔ اس طرح کا معاملہ اکثریت کا ہے، تو لوگ روزوں کو چھوڑ دیتے۔ رکھنا بھی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں رمضان کے روزے ہر بالغ آدمی کے اوپر فرض ہے، اور پورے کے پورے 30 ڈیز کے روزے فرض ہیں۔ بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن کا روزہ بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن آج اکثر لوگوں کو دیکھ لیجیے، اب چھوٹے چھوٹے بہانوں کو لے کر لوگ، کاروبار کا بہانہ، تجارت کا بہانہ، ڈیوٹی جاب کا بہانہ، اس طرح کے بہانے بنا کر لوگ آج کیا کر رہے؟ رمضان کے روزوں کو چھوڑ لے رہے۔ یا تو سنڈے ٹو سنڈے، سنڈے ہالیڈے ہے نا بھائی، تو سنڈے ایک دن کا میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ والا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بندہ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن کا بھی روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے، تو ایک رمضان کے فرض روزے کے برابر کا وہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج روزوں کو چھوڑنے میں کتنی لاپرواہی ہے۔ ابھی عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جنگ میں ہے، جنگ میں، اور رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے اور خوب جنگ لڑتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں افطار کا وقت اگر ہوگا تو میں افطار کروں گا، خوب طاقت آئے گی، افطار کے بعد اور تھوڑی توانائی آئے گی میرے اندر، تو میں دشمنوں کے ساتھ اور خوب جنگ کروں گا۔ آپ غور کرنے والی بات کیا ہے؟ روزے کی حالت میں ہے اور غزوے میں ہے، جنگ میں ہے، وہ جنگ کر رہے ہیں، افطار کے آنے سے پہلے پہلے ہی ان کا شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے سے ملنے والی نصیحت کیا ہے؟ آج آپ کو روزہ رکھ کر کسی سے جنگ میں جانا نہیں ہے، ٹھنڈے فین اے سی کے نیچے بیٹھنا ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ صاحب رمضان کے فرض روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی غلطی ہے کہ لوگ رمضان کے روزوں کو اپنی منمانی طور پر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا رمضان کے روزے پورے 30 دن رہنے کا حکم دیا ہے، 30 دن نہیں رہتے۔ آپ اکثر کو دیکھ لیجئے، پہلا دن یا پہلا ہفتہ یا جمعہ ٹو جمعہ یا سنڈے ٹو سنڈے یا شب قدر، جو لوگ اکثر 5 راتوں کا نہیں 27ویں رات کا روزہ رکھ لیتے، یہ چیز غلط ہے۔ پورے 30 کے 30 دن روزے رکھنا ہے۔ دوسری غلطی جو رمضان میں لوگ اکثر کرتے کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لو، رمضان میں پہلے روزے کے فجر کی نماز میں جتنی تعداد آپ کو نظر آتی، رمضان کے پہلے روزے کے مغرب کی نماز میں جتنی تعداد آپ کو نظر آتی، ذرا دن گزرتے جاتے آپ دیکھتے جاؤ، صف خالی ہوتے چلے جاتے۔ تو پتہ کیا چلا ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں بھی کیا ہے؟ نمازوں کو اپنی مرضی سے، اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں۔ اکثر کا عالم تو یہ ہے، پہلے دوسرے تیسرے دن جیسے بڑھتے چلے جاتا، لوگوں کی تعداد کم ہوتے چلے جاتی۔ جبکہ غور کرنے والی بات کیا ہے؟ توحید کے بعد سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے، نماز کے بعد روزہ ہے، لیکن یہاں صاحب روزہ تو رکھتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ روزہ رکھتے ہوئے بھی فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ آپ کو ایسے نہیں ملتے، روزے کی حالت میں ہے، نمازیں چھوڑ جاتی ہیں۔ یا تیسرا کیا ہے؟ بعض گھروں میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ 4-5 لوگ جمع ہو گئے، بازو میں مسجد ہے، اذان بھی سنائی دیتی، لیکن صاحب کیا کرتے؟ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے۔ کیوں؟ اب نماز کو جا کے، مسجد کو جا کے نماز پڑھنا تو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا، کیا کرو سحری کرتے، 4 لوگ جمع ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، سو جاؤ، ختم۔ تو آپ دیکھو رمضان کے مہینے میں بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اپنے مزاج کے حساب سے ہو رہا ہے۔ اللہ جیسا چاہ رہا ہے ویسے عبادت نہیں ہو رہی، اللہ جیسا چاہ رہا ہے ویسے نمازیں نہیں ہیں، اللہ جیسا چاہ رہا ہے ویسے روزے نہیں ہیں، صاحب کا مزاج جیسا ہے نا، مزاج کے حساب سے چل رہا ہے۔ یہ دوسری بڑی غلطی ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی لوگ کیا ہے؟ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری غلطی آپ دیکھ لیجئے، اسی رمضان کے مہینے میں ایک اچھا آفر تھا تراویح کی نماز کا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ رمضان میں تراویح کی نماز ادا کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تراویح کی نماز کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تراویح کا بھی آپ دیکھ لو، پہلے دن تراویح میں جتنے لوگ آپ کو نظر آتے، دناں جیسے گزرتے چلے جاتے، آپ دیکھو تراویح کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی کیا ہے، کم ہوتے چلے جاتی ہے۔ شرعی عذر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے، بس عادت کے حساب سے پہلے دن نماز پڑھ لیے، دوسرے دن نماز پڑھ لیے، تیسرے دن نماز پڑھ لیے، باقی پورے نمازوں کو ڈما ٹو ڈما کرتے چلے جاتے۔ بلکہ تراویح کے معاملے میں لوگوں کے اندر بہت بڑی غلط فہمی کیا ہے، جتنے روزے ہیں اتنے تراویح ہیں آپ کے لیے، 30 روزے رکھ رہے، 30 کے 30 تراویح پڑھنا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، گروپ بازی چلتی، کچھ لوگ 10 دن تراویح پڑھ لیتے، 10 دن میں پورا قرآن سن لے کے آ جاتے، تو اب بولتے کہ باقی 20 دن تراویح نہیں بھی پڑھے چل جاتا، قرآن پورا سن لیا نا بھائی۔ اب کچھ کا معاملہ کیا ہے، ایک دن کا شبینہ ہے، ایک دن پوری رات قرآن سن لیتے، 29 ڈیز کی چھٹی ہے۔ تو یہاں یاد رکھنے والی بات کیا ہے، قرآن کی کوانٹٹی کے حساب سے تراویح نہیں ہے، تراویح کے حساب سے قرآن ہے۔ اگر ایک دن میں پورا قرآن سن لیے، 29 کا 29 معاف، ایسا نہیں ہے۔ پورے 30 دن گزر گئے، اگر 30 پارے بھی نہیں پڑھے پھر بھی تراویح ہوتی ہے آپ کی۔ اگر پورے 30 دن میں صرف ایک پارا بھی پڑھ لیے پھر بھی تراویح ہوتی۔ لیکن لوگ کیا سمجھ رہے، نہیں قرآن ختم ہوا تو تراویح ختم، ایسا فلسفہ بالکل نہیں ہے۔ جتنے رمضان کے روزے ہیں اتنے تراویح آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر با جماعت کے ساتھ تراویح ادا کر رہے تو آپ کو جماعت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن آج لوگوں میں کیا دیکھ رہے، یا تو جماعتیں مسلکیں گروپس کی شکل میں 3 دن 10 دن میں تراویح بڑھ گیا، یا تو کیا ہے، بعض لوگ جانتے اچھی طرح نہیں بھی 30 دن پڑھنا ہے، لیکن صاحب کی مزاج قبول نہیں کرتی نا، صاحب کی مزاج کی عادی نہیں ہے 30 دن پورے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے۔ اب بیچارے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن پڑھ لیتے، یا جمعہ ٹو جمعہ پڑھ لیتے، یا زیادہ سے زیادہ 27 رات تراویح کی نماز پڑھ لیتے۔ یہ آپ دیکھ رہے بھائی، رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوتاہی ہو رہی تو آپ سوچو، جبکہ ہم خود کیا سنتے، رمضان آیا شیطان قید ہو جاتا نا، انسان آزاد ہو جاتا۔ تو اب یہاں شیطان قید ہونے کے باوجود بھی پھر کون روک رہے ان کو نمازوں سے، کون روک رہے ان کو تراویح سے، کون روک رہا ہے ان کو روزوں سے؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے، یہ آپ کا نفس ہے جس کے آپ عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ تیسری بڑی غلطی ہے جو لوگ اکثر تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چوتھی غلطی دیکھ لیجیے، اکثر یہ ٹرینڈ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہا ہے، کیا ہے، بن سحری کے روزہ رکھنا۔ آج دیکھتے چلے جاؤ، اکثر نوجوان لڑکیوں کو کیا دیکھا جا رہا ہے، صبح اٹھ کے کھانا نہیں ہوتا ماں میرے سے، صبح میں 10-11 بجے کھانے والی 4 بجے اٹھ کے کھانا نہیں ہوتا میرے سے، کیا کرو، بغیر سحری کا روزہ رکھ لو۔ یہ والا معاملہ ہے، حالانکہ اجازت ہے لیکن عادت کر لینا نہیں ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو صبح اٹھنے میں تاخیر ہو گئی بیچارے کو، رات میں نیت کر لیا صبح روزہ رکھنے کے لیے، لیکن نیند ہوشیار نہیں ہوئی، تو وہ اسی طرح بغیر سحری کے روزے کو کنٹینیو کر سکتا ہے، بالکل روزے کا اجر ملتا ہے۔ لیکن یہاں کئی لوگ ایسے ہیں، بالخصوص کئی نوجوان لڑکیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ صبح اٹھ کے کھانا نہیں ہوتا بھائی میرے سے، میں بن سحری کے روزہ رکھ لیتی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سحری کے تعلق سے، 2 مشہور حدیثیں ہیں، تسحروا، سحری کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سحری کے اندر برکت رکھا ہے، تو یقیناً آپ برکت سے محروم ہو جا رہے۔ سحری کھایا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، آپ برکت سے محروم ہو جا رہے۔ پھر دوسری حدیث، ان اللہ وملائکتہ یصلون تسحرون، بے شک جو لوگ سحری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے فرشتے سلامت بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی حدیث سے آپ محروم ہو جا رہے، صرف اپنے نفس کے خاطر، اپنے مزاج کے خاطر کہ صبح 3 بجے اٹھ کے کھانا نہیں ہوتا ماں میرے سے، اس ریزن کو لے کر آپ سحری چھوڑ دے رہے۔ روزہ تو شاید ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو، لیکن سحری کی برکت سے محروم، اور فرشتوں کی طرف سے جو سلامتی آپ کو ملتی ہے آپ اس سے محروم ہو جا رہے۔ تو یہ چوتھی غلطی ہے کہ لوگ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے سحری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا نہیں تو بعض نوجوانوں کا ٹرینڈ کیا ہے، نوجوانوں کا رات میں کھا لیتے صاحب، سحری کی نیت سے سو جاتے سیدھے، صبح اٹھتے بھی نہیں، فجر میں بھی نہیں اٹھتے، یا بعض کا عالم کیا ہے، رات کے 2-3 بجے تک جاگ لیے، 2 بجے کھانا کھا لیے سحری کی نیت سے، بس سو گئے۔ تو بھائی ایسا روزہ رکھ رہے بھی کیوں؟ کیا اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں آپ روزہ رکھ کے؟ نہیں نا، اللہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے رمضان کا مہینہ آپ کو عطا کر کے، لیکن آپ کا مزاج، آپ کا رویہ ایسا ہے کہ نہیں میں اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں، دیکھو 2 بجے تک تو کھا رہا ہوں نا بھائی، یہ والا معاملہ ہے۔ تو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، سحری کھایا کرو، کب تک؟ آخری وقت تک سحری کھایا کرو۔
تو یہ والی غلطی اکثر سحری کے معاملے میں لوگ کرتے ہیں۔ پانچویں غلطی بہت بڑی ہے، کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ساتھیوں ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ نہیں، ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت ہے، چونکہ اتنا بڑا آفر ہے رمضان کے فضائل میں آپ سن چکے ہیں۔ رمضان کتنا فضیلت والا مہینہ ہے، کتنا بخشش والا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کی جاتی ہے۔ تو اس رمضان میں ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت ہے۔ آپ پراپر پلان کرتے تو پورے 30 دن اچھی طرح گزار سکتے ہیں رمضان کو۔ بلکہ اگر کوئی آدمی مکمل پلاننگ کے ساتھ رمضان گزارنا چاہے، 30 دن گزر جاتے، اس کے کئی عبادتیں باقی رہ جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت اس کی باقی رہ جاتی ہے، ذکر و اذکار کئی چیزیں باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے، رمضان کو کیسے گزارنا پلان کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارا معاملہ تو یہ ہے رمضان کے مہینے میں وقت ضائع کرتے ہیں ہم لوگ۔ آپ دیکھ لو ہمارے ذرا مزاج کو دیکھیں گے یہاں پر بھی، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے خاطر وہ خلوص کے ساتھ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بس میکانیکل عبادت ہے رمضان اس کی، اس طرح کا مزاج ہے۔ کیا ہے، صبح سحری کر لیے سو گئے، نوکری کو جا کر آ گئے پھر سو گئے، پھر افطار کر لیے، خوب کھا لیے افطار میں، پھر گھر جا کر کھانا کھا لیے، اب اللہ کا فضل ہوا تو تراویح کی نماز پڑھ لیے، پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ کیا رمضان کو رمضان کی طرح گزارتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھ لو اب۔ بلکہ رمضان میں اکثر کا عالم تو یہ ہے، نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، رمضان میں موبائل فونوں میں وہ لوگ پورا وقت برباد کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پورا وقت برباد ہو رہا ہے۔ ذرا بڑوں کو دیکھ لو آپ، رمضان میں جا کے حریص کی دکانوں پہ رات کے 12 1 بجے تک کیا کرتے؟ قرآن کی تلاوت چلتی، عبادت چلتی نہیں نا، گپے مار لیتے بیٹھتے، مچڑا لگا لیتے بیٹھتے حریص کی دکانوں میں۔ آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے لوگ وہاں جا کر، باتیں کر لیتے، وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خواتین کو دیکھ لو، رمضان میں یا تو کل سحری میں کیا پکانا، کل افطار میں کیا پکانا، یہ پکوان کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے میں وقت ضائع ہو جاتا، یا نہیں تو کوئی نہ کوئی رمضان کے حساب سے پھر کچھ نہ کچھ پاکستانی سیریل آ جاتے، سیریلاں دیکھنے میں وقت گزار لیتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو پتہ کیا چل رہا ہے، رمضان اتنا غنیمت والا جو مہینہ تھا، اس کو پراپر پلان کر کے عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے بجائے رمضان میں بھی ہم وقت کو ضائع کر دیتے۔ اب تو سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، IPL بھی رمضان میں آنے والا ہے۔ اب دیکھ لو آپ، سبحان اللہ، بعض گھروں کا معاملہ تو یہ ہے، نمازوں کو تاخیر کر دیتے صاحب، لیکن IPL میچ نہیں چھوٹتی۔ یہ عذاب ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے IPL عزیز ہے یا رمضان عزیز ہے؟ پھر کیا بولتے اوپر سے، نہیں روزہ رکھا نا بھائی تو کیا احسان کر رہے اللہ کے اوپر، تم روزہ رکھے، یہ والا معاملہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے، اس معاملے میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت ہے رمضان میں، ورنہ اسی حدیث کو یاد رکھ لو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چڑھ رہے تھے نا، بددعا دینے والے کون تھے؟ فرشتوں کے سردار بددعا دے رہے ہیں، فرشتوں کے سردار۔ آمین بولنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پا لیا لیکن اپنی مغفرت بھی کروا لیا۔ جو بندہ رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود بھی کیا ہے، اپنی مغفرت نہیں کرواتا، اس بندے کے اوپر فرشتوں کا سردار لعنت بھیج رہا ہے، ہلاکت کی بددعا دے رہا ہے۔ تو آمین کہنے والے کون؟ نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کے ایک ایک سیکنڈ میں آپ کی گناہوں کی مغفرت کروا لینی چاہیے تھی، آپ کو گناہوں کی بخشش کروا لینی چاہیے تھی، خوب عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کروا لینا چاہیے تھا۔ لیکن ہم رمضان کے مہینے کو فضول کاموں میں وقت کو برباد کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے ساتھیوں۔ اس کے بعد چھٹویں اگر آپ غلطی دیکھیں گے، رمضان میں کیا چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس حدیث کا غلط معنی، غلط مفہوم لے کر ہم نے بہت بڑی پارٹیز منعقد کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس بندے کو بھی پورا روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یقیناً کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ذرا اس حدیث کا کیا بہانہ مل گیا، آج افطار پارٹیز کا تو ماشاءاللہ ٹرینڈ چل رہا ہے، دیکھ رہے ہی نہیں دیکھ رہے؟ افطار پارٹیز میں اس قدر اسراف، افطار پارٹیز میں اس قدر تبذیر، افطار پارٹیز میں اتنا پیسہ خرچ کروایا جاتا ہے، اب آنے والے دنوں میں شادیوں کی طرح اس کے اوپر بھی کام کرنا پڑتا ہوگا، وہ والا معاملہ ہے۔ دیکھ رہے ہی نہیں دیکھ رہے بھائی، افطار پارٹیوں کے نام پر ہر آدمی اپنا مفاد دیکھنا چاہتا ہے۔ پولیٹیکل لیڈر ہے، اپنا ووٹ بینک جمع کرنے کے لیے افطار پارٹی دیتا ہے،
اگر گلی کا کوئی بڑا لیڈر ہے، گلی کا کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی فائنانسر ہے، کوئی مالدار آدمی ہے، اب وہ اپنے پورے محلے لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے انہوں بھی افطار پارٹی دیتے ہیں. سمداوے آپس میں ایک دوسرے کا کمپٹیشن افطار پارٹیز کے ذریعے سے کروا لیتے ہیں. نہیں دیکھ رہے آپ؟ افطار پارٹیز آج کل تو ماشاءاللہ فنکشن ہالز بک کروائے جاتے ہیں افطار پارٹیز کے لیے. افطار پارٹیز کا مینیو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ شاید میں کسی کے ولیمے میں آیا. نہیں دیکھ رہے آپ افطار پارٹیز میں حدیث کیا تھی اور کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ وہی صاحب کو جا کر بولو کن لوگوں کو کھلا رہے آپ، ذرا وہ بھی دیکھو. کھانے والے لوگ کون ہیں؟ وہاں پر بھی آپ جا کر سیٹنگ ارینجمنٹ دیکھیں گے، کوئی خلوص نظر نہیں آتا آپ کو، کوئی سنت نظر نہیں آتی. کیوں؟ وہاں بیٹھنے کی سیٹنگز الگ ہے، مالدار آدمیوں کے لیے سیٹنگ الگ نہیں ہے، پولیٹیکل لیڈرز کے لیے بٹھانے کا الگ نہیں ہے. اب جو بیچارے مسجد کے مصلی غریب لوگ ہیں، انہوں جاؤ روڈ پہ کہیں بھی بیٹھ جاؤ، کہیں بھی لال دستر کے اوپر بیٹھ کے جو بھی ملا کھا لے کے نکل جاؤ. دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ افطار کا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول کی حدیث اس طرح آپ کو رہنمائی کرتی ہے؟ غور کرنا نہیں چاہتے، بس حدیث کچھ اور مل گئی، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر، اپنی وفائی کی خاطر، اپنے نام و نمود کی خاطر، یا پولیٹیکل لیڈر اپنے ووٹ بینک جمع کرنے کی خاطر افطار پارٹیز منعقد کرتا ہے. بلکہ ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتی افطار پارٹیز، کتنے جگہ نہیں دیکھتے. وہ افطار کا وقت کتنا عظیم وقت تھا جہاں آپ اللہ سے دعا کر کے دن بھر کی بھوکاوٹ، جو دن بھر میں آپ بھوکے سے تھے، دن بھر میں آپ پیاسے تھے، تو آخری لمحہ تھا افطار کا، گڑ گڑا کر اللہ سے جو چاہے وہ مانگ لے سکتے تھے. لیکن وہاں کیا چلتا ہے؟ کمپٹیشن چلتا ہے. کہاں بیٹھیں گے تو زیادہ آئٹم مل سکتے ہیں، کس کے بازو میں بیٹھوں گا تو زیادہ پلیٹس میرے سامنے مل سکتے ہیں. نہیں دیکھ رہے بھائی آپ؟ تو کہاں خلوص ہے، کہاں رمضان ہے، کہاں روزہ ہے، کہاں نیت ہے آپ کی؟ تو یہ افطار پارٹیز کے نام سے کیا ہے؟ ایک تو پیسہ لاکھوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، تبذیر بھی ہوتا ہے. کھانے والے اس میں دیکھ لو، وہ غریب آپ کو نظر نہیں آتا جس کے گھر پہ چکن مٹن بھی نہیں پکتا ہے، نظر آتا آپ کو وہاں پہ. آج پولیٹیکل لیڈر کو بلائے، مالدار کو بلائے، مسجد کے صدروں کو بلائے، عام آدمی کہاں ہے؟ اگر ہے بھی تو انہیں بھکاری کی طرح جو ملا کھا کے نکل جانا ہے، یہ والا معاملہ ہے. تو یہ افطار پارٹیز کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ حدیث کی غلط مفہوم لے کر وقت ضائع، پیسہ ضائع کروایا جا رہا ہے. ان افطار پارٹیز کو بند کر دو، ان افطار پارٹی سے بچ جاؤ. وہ پیسہ کیا کرو؟ وہ پیسہ جاؤ گھر گھر جا کر تلاش کرو، کون ایسا یتیم ہے، کون ایسا مسکین ہے جو رمضان کے روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن گھر پہ بیچارے کے راشن نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہے لیکن گھر میں بیچارے کے پاس کوئی راشن پانی کھجور تک میسر نہیں ہے. ایسے گھر گھر تلاش کر کر جا کر ان کو دے کر آ جاؤ. یہ کام کرتا کوئی نہیں کرتا. دیکھ لو آپ مسجدوں کے ذریعے سے بھی افطار پارٹیز منعقد کی جاتی ہے، لیکن وہاں ذرا کامن سینس سے غور کرو. کئی مساجد ایسے ہیں جہاں مسجدوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ 30 دن افطار پارٹی کا انتظام ہوتا. بعض آتا مصلیوں سے پیسہ وصول کیا جاتا. آج روزانہ افطار کے انتظام کے لیے 1000 1500 2000 روپے کی ضرورت پڑتی ہے. مصلی اپنے اپنے نام سے 2000 لکھا دے، حدیث پھر سنائی جاتی ہے. لیکن بھائی ایک اور چیز ہے ترجیحات، پریفرنسز. آپ کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ پہلے ترجیح کیا ہے دیکھتے ہیں. دونوں کام آپ کے سامنے آ جائے تو کس کام میں زیادہ ترجیح ہے آپ یہ غور کرتے ہیں. آپ یہاں پر بھی غور کرو. وہی مصلیاں جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کے گھر میں راشن بھرا ہوا ہے، جو خود گھر سے افطاری بنا لے کر بھی لاتا ہے، آپ ایسے آدمی کے اوپر روز کے 1500 2000 روپے خرچ کرنے کے بجائے یہی مسجد کمیٹی والے پورے 30 دن کے کم سے کم 60 راشن کٹس بنوا دے، کم سے کم 100 راشن کٹس بنوا دے، اور اپنے مسجد کے اطراف میں کتنے غریب ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے محتاج ہیں، گھر گھر جا کر دریافی کر لیں. مسجد کمیٹی کے ذریعے سے، اس مسجد کے ذریعے سے گھر گھر اگر راشن کی تقسیم ہوتی تو کیا کل کے دن وہ مسجد کے قریب نہیں آتا؟ کیا کل کے دن اس کا لگاؤ مسجد سے نہیں لگتا؟ کیوں کرتے بھائی ہم اس طرح کے کام؟ ہم پیٹ بھرے آدمی کو پیٹ بھرنے میں زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں، لیکن بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے دلچسپی نہیں لیتے. تو کیا کرو، اس رمضان میں افطار پارٹیز کے ذریعے سے پیسہ ضائع کرنے کے بجائے ایسے غریبوں کو تلاش کرو، ان کے گھر پہ راشن ڈلوا دو. ایسے غریبوں کو تلاش کرو اور ان کے گھر پہ کھجور اور افطاری کا انتظام کر دو. اور مسجد کمیٹی والے بھی کیا کریں، رمضان میں مسجد سے پیٹ بھرے کو افطار کروانے کے بجائے مسجد کے محلے میں جتنے غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کے گھر راشن پہنچا دے. اس کے بعد ساتھیوں، اسی افطار کے نام پر 7ویں ایک غلط فہمی کیا ہے، گھروں میں عورتوں کو بھی آپ دیکھتے کیا ہوتا، اکثر گھروں میں عورتیں گھروں میں جو افطار بناتی نا،
تو وہ چھوٹے چھوٹے 10 کھٹوروں میں ڈال کر تشتری میں لگا کر بچے کو بھیج دیتی. بچہ کیا کرتا؟ گلی میں جاتا, پورے لوگوں کو افطاری بانٹ کر آتا. اچھا عمل ہے بے شک, اجر بھی ملے گا, لیکن ہوتا کیا, وہ بھی انہوں پکوڑے ڈال کر بھیج دیے, انہوں اسی کھٹوروں میں سموسے ڈال کر بھیج دیے. دیکھتے نہیں دیکھتے, انہوں تربوز ڈال کر بھیج دیے, انہوں سیب ڈال کر بھیج دیے, انہوں شیر خورما ڈال کر بھیج دیے, انہوں ادھر سے شاہی ٹکڑا ڈال کر بھیج دیے. کیا ہو رہا ہے؟ بٹوارا ہو رہا ہے, لیکن عدل بدل ہو رہا ہے. دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ عدل بدل ہو رہا ہے, ایمٹی نہیں آ رہا ہے پلیٹ. تو خواتین سے بھی گزارش کیا ہے بھائی, جس کے گھر میں آلریڈی افطاری بن رہی نا, ان کے گھر میں پہنچا کر واپس منگا لینے سے بہتر ہے آپ کے محلے میں ایسے غریب خاتون کون ہیں, ذرا اس کی تلاشی کرو. روز کو 10 عورتوں سے تو باتیں کر لیتے بیٹھتے نا, ترکاری خریدنے کے نام پر, پانی پکڑنے کے نام پر. ہر عورت کو پتا ہے کہ اس کی گلی میں کتنی عورتیں رہتی ہے. تو وہاں ذرا یہ احساس کرو کہ میرے محلے میں کتنے غریب عورتیں ہیں, کس کے گھر میں افطار بنتا بھی نہیں. میرے گھر میں تو ماشاءاللہ 30 دن ڈیفرنٹ مینیوز میں افطاری بنتی ہے, لیکن میرے محلے میں ایسے کتنے غریب عورتیں ہیں جن کے گھر میں افطاری بنتی ہی نہیں. تو ان کے گھر پر افطاری بھجواؤ. اپنی سگی بہن کو بھجوانے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنی جھٹانی ننندوں کو بھجوانے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت بولے تو واہوائی ملتی, یا نہیں تو تانا ملتا, ارے بہت کم بھیج دے رہے بھائی نو آنے, یہ والے تانے ملتے. اس سے بہتر یہ ہے غریب جو خواتین ہیں آپ کے محلے میں, ان کے گھر پر افطاری بھیجنے کا اہتمام کرو. وہ غریب کا دعا بھی آپ کو ملے گا, خدمت خلق کا اجر بھی آپ کو ملے گا, روزے دار کو افطار کروانے کا اجر بھی آپ کو ملے گا. عمل ایک ہے, لیکن آپ کی نیت کے اعتبار سے کئی طرح کے اجر آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ساتھیوں ایک اور 8ویں غلطی افطار کے معاملے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. افطار کے معاملے میں وقت قریب آ جاتا ہے افطار کا. جیسا میں نے ابھی عرض کیا, افطار کا وقت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا وقت ہے, ذکر و اذکار کا وقت ہے, دعاؤں کا وقت ہے. لیکن صاحب کیا کرتے, صبح سحری سے لے کر افطار تک کا پورا ٹائم خالی تھا, کچھ بھی پلاننگ نہیں کرتے. افطار کے لیے بس 10 منٹ باقی ہے, افطار کے لیے 5 منٹ باقی ہے, بائک ڈالیے گد مارکیٹ میں بھاگتے ہوئے سموسے پکوڑے بھجیاں خریدنے کے چکر میں انہوں گھر پہنچتے بھی نہیں, مسجد پہنچتے بھی نہیں, سیرن ہو جاتی, اذان ہو جاتی. دیکھتے نہیں دیکھتے. کسی ایک دن یہ عمل ہوا, کسی ایک دن ایسا حادثہ پیش آئے, یہ اور باتیں اللہ معاف کرے, لیکن اکثر کا مزاج کیا ہے, 30 کے 30 دن ایسے گزرتا ٹائم. دیکھ لو, عصر کے بعد سے بھی تو آپ پلاننگ کر سکتے, کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے افطار کے لیے. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت ضائع کرنے میں رہتے صاحب. بس آخری 10 منٹ 5 منٹ ہے, تب اٹھے گد وضو بنا لیے, مارکیٹ کو کچھ بھی خرید کے لا لیے. اس چکر میں کیا ہے, کم سے کم دعا ہوا, ذکر کرے بیٹھ کے. بھائی دن بھر میں بھوکے تھے نا, کہ اللہ سے اس کا تو بھی سوال کرے, اللہ دن بھر میں بھوکا ہوں, اس کو قبول کر. آپ کو پتا ہے صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے اللہ سے, اے اللہ رمضان کے آنے تک ہم کو سلامت رکھ. اتنا نہیں ہے, رمضان کے جانے کے بعد پھر 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے. کس بارے میں؟ اللہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی تھی نا, اس کو تو قبول فرما. اگر اللہ قبول نہیں کرا تو پھر آپ تو گئے کام سے. اگر اللہ آپ کے روزوں کو قبول نہیں کرا تو آپ کا بھوکا پیاسا رہنا کیا فائدہ ہے؟ صحابہ 6 مہینے دعا کر رہے, یہاں صاحب بیٹھ کر صبح سے شام تک کی بھی دعا نہیں کر سکتے. اللہ صبح سے بھوکا تھا میں, اللہ صبح سے پیاسا تھا, صبح سے اتنی نمازیں پڑھ کے تیری رضا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ میری ان عبادتوں کو قبول فرما. 3-4 منٹ تو چاہیے دعا کے لیے, ٹائم کہاں ہے؟ یہ والا معاملہ ہے. آج کے بعد فیصلہ کیا کرو, کم سے کم اپنے آپ کو 1 آدھا گھنٹہ کا کیوں نہیں فارغ کر لو, تاکہ اللہ کی عبادت اچھی طرح کیوں کی جائے. کیوں؟ افطار کا وقت وہ وقت ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, بندہ خوش ہوتا ہے اس وقت, تاکہ اب کھانے کا وقت قریب آ گیا بھائی, اب پینے کا وقت قریب آ گیا, خوشی کے موقع پر رہتا ہے. اس موقع پر تو گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور ہمارا وقت بازاروں میں لگا ہوا رہتا ہے, شاپنگ میں لگا ہوا رہتا ہے, بجیاں سموسے خریدنے میں ہم لگے ہوئے رہتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. 9ویں غلط فہمی کیا ہے, اسی رمضان میں عورتوں کے اوپر رحم کرو ذرا, عورتوں کے اوپر. بھائی وہ بھی آپ کی طرح رمضان کے روزے رکھتی نا, آپ کے اوپر عبادت جتنا فرض ہے اس کے اوپر ڈبل فرض ہے. آپ تو پھر بھی مسجدوں کو جا کر نمازاں پڑھ رہے, مسجدوں کو جا کر جماعتوں سے نمازیں پڑھ کے بیانات سن رہے, ان کو وہ بھی تو نصیب نہیں ہو رہی نا. نصیب ہو رہی تو صرف رمضان کے روزے, ان کے اوپر کیوں رحم کرنا نہیں چاہتے؟ کتنے گھروں میں عورتوں کا یہ عالم نہیں ہے, وہ بیچاری پکوان کرتے بیٹھی, افطاری بنا لیتے بیٹھی, ادھر اذان ہو گئے مغرب کی, افطار کا وقت قریب آ گیا, سیرن بھی ہو گئی, تل لیتے بیٹھے انہوں.
اب ساسو ماں رحم کر کے بلائی، بہو ازاں ہو گئی ماں، آ کے کچھ تو بھی کھا کے جاؤ، بھاگ کے آتی ہے، کھجور ڈالتی، پھر تل لیتے بیٹھتی. استغفر اللہ. بھائی رمضان کا مقصد کھانا نہیں ہے نا، رمضان کا مقصد عبادت ہے، رمضان کا مقصد بھوکے پیٹ سے اللہ کو مانگنا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رمضان دیکھ لو آپ، رمضان آ گیا تو 30 دن خواتین پوری کچن میں سڑتے رہتی انہیں، بلکہ انہیں پکتے رہتی، پکوان کے نام پر نہیں دیکھ رہے آپ. تو یہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہ خود ایسا کوئی پراپر پلان کرے کہ میرے ساتھ میری گھر والی بھی، میرے ساتھ میرے بچے بھی، میرے ساتھ میرے ماں بہنیں بھی، وہ بھی رمضان کا مکمل اہتمام کرے گی. یا تو ایسا پلان کرو کہ سال کے 11 مہینے ایسا کمائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں اچھا خرچ کریں گے، یا تو ایسا پلان کرو، یا ٹائم کی ایسی پلاننگ کر لو کہ کم از کم رمضان میں روزوں سے 1 گھنٹہ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے. بھلے افطار میں کھانے میں کچھ کم ملا کوئی پرابلم نہیں، نہیں مر جاتے، لیکن افطار میں اگر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، افطار میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں نہیں کر لی، تو پھر کیا فائدہ آپ کے رمضان کا؟ تو یہ غلطی کیا ہے؟ رمضان میں عورتوں کے اوپر ذرا رحم کرو، عورتوں کو عبادت کا موقع دو، انہیں بھی رمضان میں اللہ سے دعائیں کرنے کا موقع دو. یہ ایک آخری غلطی ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ساتھیوں، رمضان میں ایک اور بڑی غلطی ہم لوگ کیا کرتے؟ رمضان میں احتیاط کے نام سے افطار لیٹ کرتے. آپ اکثر دیکھ لو، افطار کا ٹائم شروع ہو رہا فار ایگزامپل 6:05 پہ، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے؟ 6:10 کو افطار کرتے. کیا؟ احتیاط کے نام پہ. بلکہ اب تو افطار لیٹ کرنے میں بھی جماعتیں ہو گئے. اہل حدیث ہیں تو اول وقت میں کرتے، اگر اہل حدیث نہیں ہے تو لیٹ سے کرتے. یہاں عقل سے غور کرنے والی بات کیا ہے؟ گوگل جو ہے نا، گوگل، انہیں تو کوئی اہل حدیث نہیں ہے نا، اگر گوگل سے بھی آپ سوال کر لیے کریم نگر کا سن سیٹ ٹائم کیا ہے، گوگل کون سا بتاتا؟ اول وقت بتاتا. بھائی یہ سوچنے والی بات ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں ہے جب تک وہ افطار اول وقت میں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام جو گزرے نا، انبیاء علیہ السلام کی عادتوں میں ایک عادت کیا ہے؟ وہ افطار اول وقت میں کرتے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ افطار کا وقت ہونے کے بعد بھی احتیاط کے نام سے افطار کو ہم لوگ لیٹ کر دیتے ہیں. نہیں دیکھ رہے آپ؟ تو اس لیے کیا ہے، آج کے بعد ہم کو یہ غور کرنا ہے، اول وقت جو ہے کسی جماعت کا، کسی مسلک کا نعرہ نہیں. آپ گوگل سے پوچھو، انہیں اول وقت آپ کو بتائے گا، اول وقت میں افطار کرنا ہے. اس کے بعد ساتھیوں، رمضان کا مہینہ، جیسا ہر رمضان میں آپ سنتے، رمضان کا مہینہ آتا اسی لیے تاکہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی اختیار ہو، تمہارے اندر اللہ کی پرہیزگاری آ جائے. اب غور کرنے والی بات کیا ہے؟ رمضان میں کئی لوگ ایسے ہیں، رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی گناہیں کرتے ہیں. رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہیں کرتے ہیں. جیسا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے ان کو افطار کی اتنی شدت سے انتظار نہیں ہوتا افطار کا، بلکہ کس کا انتظار ہوتا معلوم؟ افطار ختم ہوتے یا تو مسجد کے حماموں میں چلے جانا، یا تو پان شاپوں پہ چلے جانا، سگریٹ نہ پھونک لیتے بیٹھ جانا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ استغفر اللہ. رمضان میں روزے کی حالت میں جو حلال چیزیں تھی آپ کو اس سے منع کیا گیا تھا نا. سوچنے والی بات یہ، جو چیزیں آپ کے اوپر حلال ہے اس سے آپ کو منع کیا گیا. اب جو چیزیں حرام ہیں وہ چیزیں جا کر آپ، بعض تو ایسا ہے، بعض کا معاملہ افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ دیکھ لو، ادھر افطار ہو گئی، لوگ نمازوں کے لیے چلے جا رہے، صاحب جا کے مسجد کے چھما میں سگریٹ بیڑی مار لیتے بیٹھتے، یا پان شاپ کے پاس جا کے سگریٹ بیڑی مار لیتے بیٹھتے. ذرا ان لوگوں کی ان عادتوں کو دیکھو، دور دور تک ایسا نہیں لگتا کہ وہ رمضان کے ذریعے سے کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ رمضان کے ذریعے سے اپنے آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے اوپر احسان کرنے کے لیے، یا پورے لوگ رکھ رہے نا بھائی روزہ، میں نہیں رکھا تو لوگ کیا سمجھیں گے، اٹا کٹا جوان ہو کے رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے، کہاں لوگ تانے دیتے کہ کہاں لوگ نامہ لگا دیتے کہ بلکہ روزے رکھتے ہیں. سوچو آپ کے ایسی عبادت کا کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ رمضان کی حالت میں، روزوں کی حالت میں اس طرح کے گناہ کرنا. اس کے بعد دیکھیے، اسی رمضان میں اکثر لوگ ایک غلط فہمی کے شکار ہے. وہ کیا ہے؟ فدیہ کے معاملے میں لوگ غلط فہمی کے شکار ہے. فدیہ، سب سے پہلے فدیہ کے کانسیپٹ کو جاننے کی کوشش کریے. فدیہ کا کانسیپٹ کس کے لیے؟ کوئی ایک ایسا مریض ہے، کوئی ایسا بیمار ہے
جس کے شفا ہونے کی امید نہیں ہے. بات یاد رکھنے کی ہے, کوئی ایسا مریض جس کے شفا ہونے کی امید نہیں ہے, اور اگر وہ بھوکا پیاسا رہے گا یعنی روزہ رہے گا تو موت واقع ہو سکتی ہے. ایسا آدمی روزوں کو چھوڑ سکتا ہے. بدلے میں کیا کرے گا؟ فدیۃ طعام مسکین, وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, مسکینوں کو روزہ کرائے گا, سحری اور افطار کروائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے بدلے میں اس کو روزے کا اجر دے گا. لوگاں کیا کریں معلوم؟ اب اصل تو یہ اپلیکیشن کس کے لیے ہے؟ ایسا بیمار جس کے شفا ہونے کی امید نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ روزہ رکھے گا ضد کو, موت واقع ہو سکتی ہے. موت سے بہتر ہے زندگی اچھی. اللہ تعالیٰ آفر بھی دے دیا. اب اس کو بہانہ بنا کر اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ روزہ چھوڑ دے رہے. نہیں بھائی میں سفر پہ رہتا ہوں نا, ہمیشہ مارکیٹنگ فیلڈ سے ہوں نا, ہمیشہ سفر پہ رہتا ہوں, میرے سے روزہ رکھا نہیں جا سکتا. یہ بہانے بنا کر تندرست آدمی روزوں کو چھوڑ دے رہا ہے. یا بعض لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی بیماری روزے کو چھوڑ دے رہے. بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنا ہے, لیکن رمضان کے بعد قضا کرنا ہے نا. لیکن لوگ اکثر آج کیا کر رہے؟ روزوں کو چھوڑ دے رہے. بدلے میں کیا کر رہے؟ روزے داروں کو کھانا کھلا رہے. خود میں کئی جگہ سوال کیا, اب جو کھانے کی دعوت تھی نا, کئی کی دعوت تھی بھائی, تو کیا بولتے؟ نہیں منا میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں نا, اس لیے پورے مصلیوں کو کھانا کھلا دیا. 2 غلطیاں. پہلے تو تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو جتنے دن نہیں رکھ سکتے اتنے دن چھوڑ دینا ہے. رمضان کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو قضا کر لینا ہے. دوسری بات, چلو مان لو کہ آپ فدیے کے حقدار ہیں, روزہ چھوڑنا آپ کے لیے لازمی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے مصلیوں کو بٹھا کے کھانا کھلا دیے. اللہ نے کیا کہا؟ فدیۃ طعام مسکین, مسکین کو کھانا کھلانا ہے. لیکن لوگ آج کیا کر رہے؟ روزے داروں کو بلا کر کھانا کھلا دیے اور صاحب روزے چھوڑتے چلے جا رہے. ڈرائیورز کو زیادہ تر دیکھیے, کئی ڈرائیور روزہ چھوڑ دیتے ہیں, کئی امپلائز روزہ چھوڑ دیتے ہیں, کئی سنگرینی امپلائز روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مارکیٹنگ فیلڈ میں رہنے والا روزہ چھوڑ دیتا. انہیں یہ نہیں سوچتا میں 11 مہینے کما رہا ہوں نا, چلو 1 مہینہ چھٹی مار دیں گے, کیا ہونے والا ہے؟ موت تو واقع نہیں ہوتی, گھر سے تو ہکالا نہیں جاتا, نوکری تو نہیں چھوڑتی. ایسا پلاننگ کرتا نہیں کرتا. کیوں؟ رمضان اہم نہیں ہے نا ان کے لیے. اگر رمضان اہم ہوتا ہر طرح کی پلاننگ کی جا سکتی. تو ساتھیوں, یہ وہ غلطیاں, یہ وہ کوتاہیاں تھی جو رمضان کے مہینے میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں. اب رمضان کو پانے کے باوجود بھی ایسے غلطیاں ہم کرتے بیٹھے تو پھر آپ سوچو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کیسے کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو رمضان میں کی جانے والی کوتاہیاں اور غلطیوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے